بھارت نے توقعات تو یہی تھیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت شاید اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے، اگر فرانس دے سکتا ہے تو بھارت کیوں نہیں، لیکن بھارت نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اب مسئلہ کشمیر کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اور اس سب سے بڑھ کے بھارت ہے۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف OIC کا سربراہی اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں غزہ میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ٹویٹر کے مالک ایلون مسک کے اسٹار لنک کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسٹار لنک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں گے، اور آبویسلی انہوں نے اسرائیل کو ایکسپلین کر دیا ہوگا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ اگلے کچھ دنوں میں حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی آفیشلی ڈکلیئر کر دیں۔ ووٹنگ میں حصہ کیوں نہیں لیا، اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں، تو میں آج آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت، جب سے بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہوئے 1992 میں شاید، اس وقت سے لے کر آج تک اسرائیل اور بھارت کے درمیان بڑے گہرے مراسم ہیں، یا پچھلے اور ہر اسفیئر میں ہیں، ہر واک آف لائف میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو بڑی ان کی اسٹریٹجک کوآپریشن ہے ہر معاملے میں، اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ دو واحد ایسے ممالک ہیں، ایک تو اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں جو پرابلمز کریٹ کر رکھا ہے فلسطین کا، اور یہاں جنوبی ایشیا میں بھارت نے کشمیر کے معاملے میں ایک تنازع اس کو ابھی تک حل نہیں ہونے دیا۔ تو جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا وہ اب بھارت کشمیر کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، اور چونکہ ان دونوں ممالک نے، اور یہ بھارت نے انہی سے سیکھا فلسطینیوں سے، کہ کس طرح ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو آپ دنیا کے سامنے دہشت گرد یا دہشت گردی کے طور پہ پیش کریں، کیونکہ اسرائیل کا بھی بڑے عرصے سے ایک مانترا رہا کہ جی یہ PLO کے جو ہیں یہ سارا ٹیررزم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہی نہیں ہے۔ تو بھارت کا بھی یہی مانترا پچھلی کئی 2 دہائیوں سے، خاص طور پہ ہم یہ مانترا وہاں سے بھی سن رہے ہیں، اور اسی لیے وہ بھی کشمیر کو جو ہے اس کی جو لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو دہشت گردی کے طور پہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اب جب یہ 7 اکتوبر کو فلسطین نے یا حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ، اور تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں اس حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا، اور کوئی بات نہیں کی فورن آکوپیشن کی، کہ اسرائیل کے فورن آکوپیشن از دا روٹ کاز، یا جس طرح UN سیکرٹری جنرل نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ 7 اکتوبر کو جو واقعہ ہے یہ کوئی خلا میں تو نہیں ہوا، اس کی پوری تاریخ ہے۔ تو اسرائیل کس طرح اپنے آپ کو ایبزارب کر سکتا ہے کہ جی میرا اس میں معاملہ، اصل جڑ تو جو ہے وہ فورن آکوپیشن ہے۔ تو لیکن چونکہ بھارت کو یہ خطرہ تو ہے، یا ان کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ وہ جو پوزیشن فلسطین کے معاملے میں لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اپنا جو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ کہیں اس پہ وہ انڈرمائن نہ ہو، تو وہ بالکل ایک لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اور اس لیے گو کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی تک بھارت نے حماس کو آفیشلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار نہیں دیا۔ اب بھارت پہ ایک پریشر بلڈ تو ہو رہا ہے اسرائیل کی جانب سے بھی کہ بھئی آپ اس کو ٹیررزم کہتے ہیں اور حماس کو آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں اس کو ڈکلیئر کرتے، تو یہ بھی ایک کانفلکٹ ہے بھارت کی پوزیشن میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت حماس کو کب لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جب مودی صاحب کے جو پوسٹ تھی ان کے بعد ایکس پہ جو انہوں نے پوسٹ کی، اس کے بعد پھر بھارت کے وزارت خارجہ نے ذرا ریٹرک کو، ذرا اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا مائلڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں وہاں انہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی، فلسطین کی بات بھی کی، کچھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات بھی کی۔ تو یہ بھارت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ دونوں سائڈ سے کھیلتا ہے، لیکن اب بھارت کی چالاکیاں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ سامنے آ ہی رہی ہیں،
کہ بھئی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یو ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو، یہ والی بات اب ختم ہوگی اور ہونی چاہیے۔ تو بھارت کا معاملہ اب یہی ہے کہ وہ جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا وہی ٹریجیکٹری دیکھیے آپ کو نظر آتی ہے، کس طرح وہاں پہ ڈیموگرافی، وہاں پہ ہندوؤں کو وہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں کیا، وہاں ویسٹ بینک میں یہودیوں کی سیٹلمنٹس بنا دیں، اور اب کتنے معاملات وہاں خراب ہو گئے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہی کام بھارت بھی کرے گا اور کر رہا ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ کیا کرے گا، کیا کر رہا ہے، اور تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے کہ 4 ملین کے قریب بھارت کے باشندوں کو انہوں نے ڈومیسائل ایشو کیے ہیں کہ آپ جا کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہو جائیں۔ تو ایک طریقہ ہے، ایک واردات ہے جو بھارت کر رہا ہے، اسی لیے بھارت نے ایبسٹین کیا کہ کہیں اس کی اپنی جو پوزیشن ہے جموں اور کشمیر میں، اور خاص طور پہ جس طرح وہ کشمیر کو پریزنٹ کرتا ہے وہ کمپرومائز نہ ہو، جس طرح کہ باقی مغربی ممالک نے کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اب تھوڑا سا واچفل رہنا ہے اور دیکھنا یہی ہے کہ بھارت کشمیر میں کیا کرتا ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور پھر اگلے سال الیکشنز بھی آ رہے ہیں۔ تو نے بیان کیا مہاراجہ ہری سنگھ کے وہ ایکسیشن بنایا گیا، سرٹیفکیٹ بنا کے، ایکسیشن سرٹیفکیٹ بنا کے، اور ایک جنگ کا ماحول کریٹ کر کے فوجیں وہاں پہ بھیجی گئیں اور سارا وہ ایک ماحول کریٹ کیا گیا۔ پھر بھاگتا بھاگتا بھارت ہی UN میں گیا اور وہاں جا کے اس نے یہ واویلا مچایا کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا فیصلہ کیا جائے، جبکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، پارٹیشن کے وقت ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا، جو اکثریتی جس مذہب کی یا قوم کی آبادی ہوگی وہ کریں گے، اور سٹیٹس خاص طور پہ ایکسیشن کے حوالے سے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گی۔ پاکستان کے ساتھ بھی ایکسیشن کیا سٹیٹس نے، انڈیا کے ساتھ بھی کیا، 500 سے زیادہ سٹیٹس تھیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ایک ڈھونگ رچایا گیا مہاراجہ ہری سنگھ کو پریشر ڈال کے اور ان کو ایک جنگ کا دھوکہ دے کے یا ان کو ڈرا دھمکا کے، تو وہ بنیادی طور پہ مسئلہ بنا۔ اور پھر پاکستان نے کچھ نہیں کیا، پاکستان نے نہیں کہا کہ UN میں جائیں، بلکہ ہم تو چاہتے تھے کہ جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہ ایکسیشن اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اسی اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن بھارت UN میں گیا، UN میں ریزولیشنز ہوئی جس کو اس نے مانا کہ جو پلیبسائٹ ہے وہاں پہ وہ کرایا جائے، استصواب رائے کرایا جائے، جس میں وہاں کی آبادی فیصلہ کرے کہ وہ کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بعد بین الاقوامی، کیونکہ میں نے جیسے کہا ان کی ذمہ داری تھی کہ جب UN نے فیصلہ کر دیا تو یہ بین الاقوامی ذمہ داری تھی، تمام ملکوں کی ذمہ داری تھی، UN کی ذمہ داری تھی کہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد کراتے۔ نہ صرف یہ کہ ان قراردادوں پر آج تک 70 72 73 سال گزرنے کے باوجود عمل نہیں ہوا، بلکہ کشمیر کے اندر جس قسم کا ظلم و ستم بپا کیا گیا اس میں بھی عالمی برادری خاموش ہے، اس میں بھی ہمیں نہیں کوئی بات سننے کو ملتی۔ جس طرح کہ وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جس کو اوپن جیل کہا جاتا ہے، ابھی اگست 2019 سے مزید اس میں جس ظلم و ستم کیا گیا اور جو اس کا آئینی سٹیٹس تھا جو اس کا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے بھارت اپنے آئین کی بھی وائلیشن کر رہا ہے، بین الاقوامی اصولوں کی بھی وائلیشن کر رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کر رہا ہے، لیکن بین الاقوامی برادری خاموش ہے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے، جب اس قسم کے مظالم کے خلاف بین الاقوامی برادری خاموش ہوگی، ہیومن رائٹس واچ اور ہیومن رائٹس تنظیمیں خاموش ہوں گی، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تنگ آ کے، جیسے ہم غزہ میں دیکھ رہے، تنگ آ کے پھر تنگ آمد بجنگ آمد، بیچ میں تحریک کشمیر، جہاد کشمیر نے زور پکڑا 90s 80s 90s میں، اور اس وقت بہت زیادہ ایک ویو چلی، شہادتیں ہوئیں، بڑا خطے میں جنگیں ہوئیں، پاکستان بھارت کی جنگیں ہوئیں، تو الٹیمیٹلی پہ اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلتا ہے کہ جب آپ انصاف کے اصولوں کی بنیاد پہ، UN کی ریزولیوشن کی بنیاد پہ سیٹلمنٹ نہیں کرتے اور ظلم و جبر مسلسل پرپیچول جس کو کہتے ہیں وہ آپ جاری رکھتے ہیں، اور